بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیدڑ سنگی ایک محاورے کی معلومات ہے۔ یہ دراصل گیدڑ کے سر میں نکلنے والا ایک دانہ یعنی پھوڑا ہوتا ہے، جو کہ اس کے سر میں اپنی شاخیں پھیلاتا ہے اور ایک خاص حد تک بڑا ہونے کے بعد خود بخود جھڑ کر گر جاتا ہے۔ گرنے کے بعد بھی یہ جاندار رہتا ہے اور اسے جادو ٹونے کرنے والے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنی خاص مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسے صندوق میں ہی رکھا جاتا ہے، ورنہ اس کی بڑھوتی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ مر جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ نر اور مادہ حالتوں میں ہوتا ہے۔ جادوگروں کے پاس شوہر یا محبوب یا سسرال والوں کو قابو کرنے کی خواہش مند، خصوصاً محبت کا حصول چاہنے والے مرد و زن جب آتے ہیں تو انہیں ایک مخصوص رقم کے عوض یہ گیدڑ سنگی دی جاتی ہے۔ گیدڑ سنگی کی ہمیشہ جوڑی نر اور مادہ ایک ساتھ رکھی جاتی ہے، ورنہ بقول ان بدعقیدہ لوگوں کے یہ کام نہیں کرتی اور بیکار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ نعوذ باللہ اسے شوقیہ گھر میں خیر و برکت کے لیے، روزگار کے حصول کے لیے، دولت میں اضافہ کے لیے خریدتے ہیں اور بہت عقیدت سے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ گیدڑ سنگی کے بال باقاعدہ بڑھتے ہیں اور ان کی باقاعدگی اور ایک خاص طریقے سے تراش خراش بھی کی جاتی ہے۔ یہ تو گیدڑ سنگی کے بارے میں وہ معلومات اور عقائد جو مجھے پتہ چلے اور میں نے اپنے فرض جان کر آپ تک پہنچائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، کیونکہ اللہ ہی سب سے بہتر علم رکھنے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ گیدڑ سنگی جیسی عجیب الخلقت چیز کو لوگوں کو فروخت کرتے ہیں، وہ بھی اس دعوے سے کہ اسے رکھنے سے آپ کے معاشی مسائل دور ہوں گے اور آپ کے گھر روپے پیسے کی ریل پیل ہوگی، تو کیا ان لوگوں کی خود کی رہائش اور خلیت دیکھ کر بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی؟ ان کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں ابھرتا کہ فروخت کرنے والے کے پاس تو جانے نہ جانے کتنی تعداد میں ان کی جوڑیاں موجود ہیں، پھر وہ کیوں ابھی تک خالی ہاتھ ہیں؟ ان خالی ذہن لوگوں کو کوئی بتائے کہ یہ بھی بڑا شرک ہے۔ تم اللہ کے ہوتے ہوئے ایک ڈرپوک جانور کے جسم سے خارج ہوئے پھوڑے کو اپنا مشکل کشا مانتے ہو۔ لعنت ہو ایسی سوچ رکھنے والے پر بھی، جب کہ ان بد نصیبوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کے گھر کی خوشیاں، خیر و برکت اور رونق اور اس بد شکل شے کی وجہ سے نہیں، بلکہ 5 وقت کی نماز، سورتیں آیتیں پڑھنے اور زمین پر سجدہ کرتے وقت سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی ہی بدولت ہے۔ کاش کہ ان لوگوں کو عقل آ سکے۔ اللہ انہیں بھلائی اور ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پلیز اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میرے چینل پہ آپ کو ایسی تحریریں سننے کو ملتی رہتی ہیں جس سے ہمیں نالج ملتا ہے، اور بہت ساری ایسے واقعات ہوتے ہیں جو سن کر ہمارے دل خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں، کیونکہ آپ کو تو اس سے کچھ نہیں جائے گا لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔